اعوذ باللہ بسم اللہ. السلام علیکم خواتین حضرات. کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ الفاظ یہی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، یا وہ درود پاک کا طریقہ یا الفاظ مختلف ہیں؟ یہ شاید ایسا راز ہے جو مجھ جیسے گناہگار لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ رب تعالی اور اس کے فرشتے کن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. بحیثیت مسلمان کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ درود شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا ہے ہم اسی کو پڑھتے رہیں تو ہمارے لیے یہی کافی ہو جائے گا. ایک اور صاحب کا سوال ہے کہ ایک عام آدمی انسان کی زندگی میں رب بنیادی اہمیت کا حامل ہے. رب کے نزدیک ایک عام انسان جو دنیا کے بکھیڑوں میں مبتلا ہے اس کی کیا اہمیت و حیثیت ہے؟ اربوں مخلوقات میں ہم عام آدمی کی حیثیت رکھتے ہیں. اور آخر میں انگریزی میں لکھا ہے کہ where are we standing؟ آج کل تو نہیں، لیکن آج سے 60-70 سال پہلے ایسے ماں باپ بھی تھے جن کی 13 14 اولادیں ہوتی تھی. پھر کچھ حوصلے والے صاحبان ایسے بھی تھے جن کی کئی بیویاں تھیں تو اولادیں 2 درجن سے بھی بڑھ جاتی تھیں. رب تعالیٰ تو رب تعالیٰ ہے جس کے سلسلے لامتناہی ہیں. وہ ماں باپ جو کثیر العیال ہیں، کثیر الاولاد ہیں، ان کے لیے بھی سب اولاد بہت عزیز ہوتی ہے، ہر ایک سے پیار کرتے ہیں. جو اولاد کوئی اگر ان میں ایک آدھ میری طرح کی نالائق نکل آئے تو وہ تنبیہ تو کرتے رہتی ہیں، اسے مار پیٹ بھی کر لیں گے، گھر سے نکال دیں گے، لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کا فلاں بچہ مشکل میں ہے تو سب کچھ بھول بھال کے اس کی مدد کرنے کے لیے دوڑے جائیں گے. یہ انسانوں کا حال ہے. وہ رب ہے جو 70 ماؤں کے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. وہ کس طرح سے پیار کرتا ہے اور کس طرح سے اس کی مخلوق عزیز ہے، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اسے مانتے ہی نہیں کہ وہ رب ہے، وہ انہیں بھی پالتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے اور بڑے کھلے ہاتھ سے پوری کرتا ہے. وہ لوگ
جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جس سے رب تعالیٰ جس کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے، ان لوگوں کو بھی وہ پالتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی فریاد سنتا ہے. وہ لوگ جو اس کو مانتے ہیں لیکن اس کی اطاعت اس طریقے سے نہیں کرتے جس طریقے سے حق ہے، ان کو بھی پال رہا ہے، نیک لوگوں کو بھی پال رہا ہے. تو رب کے معاملات محمول نہیں کیے جا سکتے انسانوں کے معاملات پر، لیکن یہ صرف واضح کرنے کے لیے میں نے مثال دی کہ اگر کثیر الاولاد، والدین لائق اولاد کو بھی، نالائق کو بھی، فرمانبردار کو بھی، نافرمانبردار کو بھی پیار کرتی ہیں، اس کے دکھ پہ تڑپ اٹھتے ہیں، تو یہ تو رب ہے، وہ کیوں نہیں اپنے بندوں سے پیار کرے گا؟ کرتا ہے، یقیناً کرتا ہے. یہ صرف ہم ہی ہیں جو رب تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر پاتے، اس کی بندگی میں کوتاہی کر جاتے ہیں. انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ ایک عام آدمی اگر مرشد کو ڈھونڈنا چاہے، پانا چاہے، تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیونکہ میرے مطالعے میں آیا ہے کہ یہ اس کے بعد کیا لکھا وہ میں پڑھ نہیں پا رہا، لیکن آگے انہوں نے اس کو سوال کا غالباً ایک سب کوشچن ہے کہ آپ کا مرشد آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، دوسرا آپ کو اپنا مرشد ڈھونڈنا ہوتا ہے. کیا یہ کہ آپ بیت پر یقین رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو طریقہ کار. بھائی، مرشد کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ سبھی نیک لوگوں سے ملیے جن کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہے کہ یہ ولی اللہ ہو سکتے ہیں، ان سب سے ملیے. اور صرف ایک کام کیجیے کہ جلدی نہ کریں بیعت کرنے میں، وہاں خاموشی سے بیٹھ کے آبزرو کیجیے اور دیکھیے کہ کون کیا ہے. جس جگہ آپ کا دل جم جائے، آپ کے دل کو اطمینان ہو، وہاں بیعت کر لیجیے. اور پھر اپنے مرشد کی ہر بات کو بلائنڈلی فالو کریں، انشاءاللہ تعالی منزل کو جا پہنچیں گے. یہ جو آپ نے میرے بارے میں پوچھا ہے کہ میں بیت پر یقین رکھتا ہوں، بیت پر پوری طرح یقین ہے، ہر ایک کا ہے. بیت اصل میں کیا ہے؟ اگر تو ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بیت ہوتی ہے تو روزانہ ہم کتنے لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، اور ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو دونوں ہاتھ سے مسافہ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں 5-10 مرتبہ تو بیت ہو گئے ہم لوگ. پھر اگر بیت الفاظ کا نام ہے تو ہم لوگ روانی میں کتنے لوگوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم میرے بھائی ہو، تم میرے دوست ہو، لیکن تیسرے دن پتہ چلتا ہے کہ وہ تو صرف الفاظ تھے، اس کے کوئی معنی نہیں تھے. یہ تو اصل میں ایک جذبہ ہے دل کا جس کا اظہار ہاتھ سے کیا جاتا ہے. تو اگر دل میں جذبہ نہیں ہے
تو ہاتھ میں ہاتھ کتنے ہی دیتے رہیے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، تو کسی ایسے نیک اللہ والے کے پاس چلے جائیے جو لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے بیٹھ کے. وہاں دیکھیے کتنے لوگ اس کے پاس دعا کرانے آتے ہیں دنیا کے معاملات میں، جو دوسری جگہوں پر بیعت ہیں. تو یہ کیسی بیعت ہے کہ ہمیں وہ دنیاوی ضروریات سے اتنا مغلوب کر دے کہ ہم اپنے مرشد کو بھول کر کسی اور کے پاس دعا کے لیے چلے جائیں کہ میرے لیے آپ دعا کرتے ہیں. لیکن اگر بیعت اس طرح سے کر لی جائے کہ جس کو میں کہتا ہوں دل کی بیعت کر لی جائے، کہ ایک انسان ہے، اس سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ نیک آدمی ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کے پاس علم ہے، تو میں نے دل میں یہ تسلیم کر لیا کہ میں انہیں مرشد مانتا ہوں، اور میں نے ان کی ہر بات کو فالو کرنا شروع کر دیا، جو مجھے بتا رہے ہیں اس کو بھی، اور جو وہ خود کر رہے ہیں اس کو بھی فالو کر لیا. تو اگر کہیں دنیاوی ضرورتیں ایسی آ گئیں کہ میں مغلوب ہو گیا ان سے، تو بھی انہی کے پاس چلا گیا کہ جناب میں اس مشکل میں آ گیا ہوں، میرے لیے آپ دعا فرما دیجئے کہ پروردگار مجھے اس مشکل سے نکال لے. کوئی لاکھ مجھے کہے کہ فلاں صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہ آنکھ کے ایک اشارے سے اگلے کا کام کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. تو میرا دل یہ مانے گا ہی نہیں کہ میں جاؤں وہاں. یہ بیعت ہے. نوجوانی کے میں اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ میں شاید یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی نیک آدمی ہوں. میں تو بڑا لاؤڈلی یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ گناہگار شخص ہوئے زمین پر آپ کو نہیں ملے گا. نوجوانی میں 40-42 وظیفے صبح اور 40-42 وظیفے رات کو پڑھتا تھا. جہاں کہیں سے پتہ چلا کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اسے. میں اس وقت سوئی گیس ملتان میں تھا. تو وہاں ہوا یہ کہ مختلف چیزیں نہ صرف مجھے نظر آنے لگیں بلکہ ارد گرد کے پڑوسی بھی دیکھنے لگ گئے. کبھی کوئی آدمی گھر میں انٹر ہو جاتا تھا، میرے پچھلے دروازے سے انٹر ہوتا تھا، فرنٹ ڈور سے نکل جاتا تھا. کبھی جس کمرے میں میں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا اس کے باہر کوئی فوجی پہرا دینے لگتا تھا، اس کے بوٹوں کی آواز ہر کوئی سنتا تھا. اس طرح کے بتیرے واقعات ہوتے رہتے تھے. چل رہا تھا کام. لیکن پھر ایک وقت وہ آیا کہ قرآن پاک کی ایک آیت میری بڑی پسندیدہ آیت ہے، معلوم نہیں اس سے اتنا پیار کیوں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو ایک وقت یہ بھی آ گیا کہ میں ذرا دیر کے لیے کسی دیوار کو پر نظر جماؤں تو وہاں لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ یہ پڑھو ان اللہ علی کل شیء قدیر. آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو وہاں لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ یہ آیت پڑھو تم، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس پر بہت میں تنگ ہوا. تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دل میں آیا کہ ملتان قلعے پر جناب حضرت شاہ رکن عالم صاحب کا مزار ہے.
وہاں میں چلا جاؤں، حالانکہ ان کے دادا جو اپنے وقت کے غوث ہیں جناب حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہاں وہ بھی وہی ہیں، لیکن آیا دل میں یہی کہ میں شاہ رکن عالم صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، تو وہاں چلا گیا ان کے پاس. تو جا کے فاتحہ پڑھنے کے بعد میں نے ان کی روح کو مخاطب کیا اور ان سے عرض کیا کہ حضور میرے کوئی مرشد نہیں ہے، تو میں آج سے آپ کو روحانی طور پر اپنا مرشد مانتا ہوں، تو آپ مجھے قبول فرما لیجئے. اب ظاہر ہے کہ نہ انہوں نے اپنی آرام گاہ میں سے ہاتھ باہر نکالا اور مجھے بیعت کیا، نہ انہوں نے کوئی جواب دیا. قبر سے کیا جواب آیا؟ نہ خواب میں آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں مان لیا اپنا مرید، لیکن اس کے چند دن کے اندر یہ تمام چیزیں جو اس طرح کی تھیں وہ ایک ایک کر کے غائب ہونا شروع ہو گئی. اور ایک وقت وہ بھی آیا پھر نہ کوئی چیز دکھائی دیتی تھی، نہ سنائی دیتی تھی، نہ وہ آیت نظر آتی تھی، کچھ بھی نہیں، سب غائب ہو گیا. اب یہ ہے کہ نہ تو میں نے بیعت کی وہاں ہاتھ میں ہاتھ دے کے، نہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں قبول کر لیا. ایک درخواست پیش کی، اس کا نتیجہ سامنے آ گیا، اس سے کنفرمیشن ہو گئی کہ ہاں انہوں نے مجھے قبول کر لیا. بہت عرصہ گزر گیا. میں ویسے تو اس وقت میں کہتا تھا مشکلات کا شکار ہوا، لیکن پتہ چلا کہ تو چکی کے 2 پارٹوں میں ڈال کے جو پیسا جا رہا تھا وہ میرا ریفریشر کورس تھا. ویسے ہی ملتان گیا، ملاقات ہو گئی حضرت صاحب سے، تو انہوں نے از خود بغیر میرے کچھ کہے، بغیر کچھ مانگے، خود ہی فرمایا کہ یہ لفظ پڑھا کرو. تو نہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ حضور اس کا مطلب کیا ہے، نہ یہ پوچھا کہ یہ کس کام آئے گا، اس کے اثرات کیا ہوں گے. حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ لفظ پڑھا کرو، میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ ہے کہ اس میں بیعت کہاں ہے؟ اگر آپ بیعت ہی کے پیچھے جاتے ہیں تو اس میں بیعت کہاں واقع ہوئی ہے؟ معروف معنوں میں جن میں ہم لیتے ہیں اسے، لیکن لک آفٹر کر لیا گیا اور پھر گھیر گھار کے مجھے مرشد تک پہنچا دیا گیا. اپنے جہاں میرا حصہ تھا وہاں پہنچا دیا. اس میں بھی آج مجھے معلوم ہے کہ مہربانی انہی کی تھی کہ وہ چونکہ دنیا میں نہیں ہے، حیات نہیں ہے، تو اس طرح سے گائیڈنس میری کر نہیں پا رہے ہوں گے، تو انہوں نے مجھے میرے مرشد صاحب کے پاس بھیج دیا. وہاں بھی گیا تو وہاں بیعت نہیں ہوئی، بلکہ ایک دن خود ہی فرما دیا کہ ہمارے سلسلے میں تو میاں ہاتھوں سے بیعت نہیں ہوتی، نگاہوں سے بیعت ہوتی، تو تم بیعت ہو گئے. وہ نہ بھی فرماتے تو میرے لیے تو کوئی اہم تھا نہیں وہ کچھ بھی، اس لیے کہ بیعت کہ میرے نزدیک تو اور کوئی معنی نہیں ہے، نہ میرے نزدیک کوئی مرشد کا استعمال کوئی اور ہے سوائے اس کے کہ وہ مجھے گائیڈ کر دے، اللہ کی راہ پر لگا دے، اور جب میں اللہ کی راہ پر چلنے لگوں تو جہاں کہیں میرے قدم لڑکھڑائیں، میں ڈی ٹریک ہونے لگوں، تو میرے مرشد مجھے دوبارہ ٹریک پر لے آئیں، مجھے تنبیہ کر دیں، مجھے وارن کر دیں کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، میری کریکشن کر دیں. باقی
اس سے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں کچھ عجیب و غریب خیالات کا مالک ہوں. جو خیالات ہمارے مرشد صاحب کے بارے میں ہیں ان سے شاید بہت مختلف خیال ہے. تو میں مرشد کو اس طرح سے نہیں دیکھتا کہ وہ میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو ہاتھ بڑھا کے دریا کی تہہ سے نکال کے دریا کی سطح پر تیرا دیں گے. نہ میں مرشد صاحب کو کوئی مافوق الفطرت ہستی تسلیم کرتا ہوں. میرے نزدیک تو میرا رب آل ٹائم پاورفل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے دنیا میں. ہاں، وہ اپنے بندوں کو عزیز رکھتا ہے، ان کی باتوں کو قبول فرماتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے. مرشد گائیڈ کر دیتے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے، ایسا احسان جو ہمارے ماں باپ بھی نہیں کر پاتے. اور یہی ان کے مقام کو بلندر کر دیتا ہے ماں باپ سے بھی، کہ وہاں سے آپ کو وہ علم عطا ہوتا ہے جو کوئی دوسرا دے نہیں سکتا. اور وہی وہ ہستی ہے جو انسان کا ہاتھ پکڑ کے اسے رب تک لے جاتا ہے، رب تک پہنچاتا ہے. اگر ہم اپنے مرشد کو اس نگاہ سے دیکھیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کی عزت میں، ہماری نگاہوں میں ان کی عزت کو کم نہیں کر سکتی. لیکن اگر ہم اس سے ہٹ کر اپنے مرشد کو دیکھنے لگیں اور اس سے اغراض وابستہ کر لیں، وہ یاد رکھیے کہ ہماری طرح کے انسان ہے ہمارے مرشد صاحب. ان کے پاس بھی صرف وہ قوتیں ہیں جو انہیں رب نے عطا فرمائی ہیں، تمام قوتیں نہیں ہیں. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہماری توقعات سے کم رہ جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ he'll fall short of our expectations. عزت میں کمی ہو جائے گی. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیعت کی ہوتی ہے لیکن وہ جگہ جگہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہم ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اس خیال سے کہ یہ ہمارے نعوذ باللہ مشکلات کو ختم کر دے گا، یہ ہماری تنگیوں کو دور کر دے گا، یہ شخص، یہ مرشد ہمارا ہمیں بیماری نہیں آنے دے گا. یہ ایسا سوچنا نہیں چاہیے. یہ صرف رب ہے جو کر سکتا ہے اور کوئی نہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے ہمیں مایوسی ہوتی ہے، پھر ہم اپنے مرشد کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جانے لگتے ہیں. تو اگر صرف ہم نے اپنے مرشد کو ایک گائیڈ اور ایک استاد کی حیثیت سے لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میری طرح کا انسان ہے، اللہ کا ایک محتاج بندہ، ہاں اس کے تقوی کی وجہ سے رب اسے عزیز رکھتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمیں اپنے سے کچھ بہتر دکھائی دیتا ہے. لیکن اختیار اس کے پاس کچھ نہیں، سب اختیار رب ہی کے پاس ہے. تو پھر ہمیں مایوسی نہیں ہوگی، ہم اپنے مرشد کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے نہیں. اور یہ انہی کے اس سوال کا حصہ کہ اگر میں بیعت پہ یقین رکھتا ہوں تو طریقہ کار. اگر میری بات کریں گے تو میں اپنی ذات کے بارے میں پورے یقین اور پوری اتھارٹی سے ایک بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں غلط فہمی پر میں مبتلا ہیں. میں آپ کو یہ پورے صدق دل سے کلیئر کر دوں کہ میں کوئی نیک انسان نہیں ہوں.
اللہ کا انتہائی گناہگار بندہ جو خامیوں سے بھرا ہوا ہے، آپ بجائے میرے قریب آنے کے آپ کسی نیک انسان کو تلاش کیجئے، اللہ کے کسی نیک بندے کو تلاش کیجئے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کیجئے تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ میرے قریب آئیں گے تو سوائے گناہوں کے آپ کو مجھ سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ صاحب کا ایک اور سوال ہے کہ بعض اوقات نیک لوگوں کی محافل اور فیوز کے باعث طبیعت ذکر اور نیک اعمال پر مائل ہوتی ہے اور دل میں خلوص و گداز پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ کیفیت کنسسٹنٹ نہیں رہتی۔ Is there any way to make them consistent? How to get faiz from any specific wali? بڑا آسان اور سادہ سا طریقہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کیجئے، اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھا کیجئے، نیکی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اگر بظاہر ادارے کے حق میں کوئی کام کیا جا رہا ہو لیکن اصل میں اس میں پروسیجرل لیپسز ہوں اور ساتھ میں افسران بالا کا شدید پریشر، اس صورتحال میں ریجڈ رہنا کیا درست ہے؟ انسان کے پاس ایک آپشن ہوتی ہے، خواہ کسی لیول پر کام کر رہا ہو، کہ اگر اس کا سینئر اسے ایسا کام کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ کر دے جو ایس او پیز کے خلاف ہے یا پروسیجرز کے خلاف ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کے خلاف ہے، تو اپنا نوٹ آف ڈسینٹ دے دے، وہاں وہ اپنے باس کو لکھ کر بھیج دے، سمری اس کی فائل پر نوٹنگ لکھ دے کہ صاحب رولز یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح کیا جانا چاہیے، اگر ہم اس کو اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں یہ پروسیجرل لیپسز آ جائیں گے اور کل کو اس پر آڈٹ آبجیکشنز لگ جائیں گے، جس میں ہم سب کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ یہ نوٹ لکھ کے بھیج دیجئے۔ اگر باس پھر بھی آپ سے کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں جیسے کہہ رہا ہوں وہ کر دیجئے، ٹھیک ہے سب آپ مجھے لکھ کے دے دیجئے، میں کر دوں گا، تو آفیسر کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے کہ وہ اوور رول کر جائے پروسیجرز کو، لیکن اس صورت میں گورنمنٹ کے نزدیک پھر وہ پرسنلی ریسپانسبل ہو جائے گا وہ آفیسر اس کا، تو کل کو جب کوئی بات ہوگی تو تمام کی تمام ریسپانسبلٹی اسی آفیسر کے کندھوں پر آئے گی، انسان بڑی ذمہ ہو جاتا۔ یہ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ جب دعا سب کانشیس مائنڈ میں داخل ہو جاتی ہے تو انسان کی تمنا تو رہتی ہے لیکن دعا خشوع و خضوع سے نہیں مانگتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسی کیفیت ہو تو انسان کیسے آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ سب کانشیس مائنڈ والا فیز ہے، یا پھر انسان اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے دعا خشوع و خضوع سے نہیں مانگ رہا؟
اس سلسلے میں ایک گزارش ہے کہ جس گفتگو کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کو دوبارہ سے غور سے ذرا ایک بار پھر سن لیجئے، تیسری بار سن لیجئے، چوتھی بار سن لیجئے، بات آپ کو بالکل واضح ہو جائے گی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جب کوئی دعا سب کانشیس مائنڈ میں چلی جائے تو انسان خشوع و خضوع سے دعا نہیں مانگتا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم ایک دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ سے، روز کرتے رہتے ہیں، اللہ کے یہاں اس کی اپنی مصلحتیں ہیں، وہ دعا فوری طور پہ قبول نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی رادر، تو کچھ عرصے کے بعد وہ دعا ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے اور ہمارا سب کانشیس مائنڈ اس دعا کو کرتا رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ دعا قبول ہوتی ہے یا پوری ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک عجیب سا اطمینان ہو جاتا ہے، حالانکہ ہمارے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ یہ پوری ہو گئی، لیکن ایک دم سے ایک سکون سا آ جائے گا، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ ہماری دعا قبول ہو گئی، پوری ہو گئی۔ تو کچھ عرصے کے بعد پھر اس کے اثرات آ جاتے ہیں۔ بات اتنی تھی، خشوع و خضوع کی بات اس میں نہیں تھی۔ یہ دوسرا سوال ان کا ہے کہ مزار کے باہر کچھ لوگ انسان کو پیسے دینے پر مجبور کرتے ہیں، جیسے کہ زبردستی پھولوں کا ہار گلے میں ڈال دیتے ہیں پیسوں کے لیے، کیا ایسے لوگوں کو پیسہ نہ دیا جائے تو گستاخی ہے یا ان کو دینا چاہیے؟ یہ دینے کا معاملہ بھی عجیب و غریب سا ہے انسان کے لیے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، ضرورت مند تھے، تو اپنی ضرورت بیان کی، تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو آواز دی اور فرمایا کہ گھر میں کچھ اشرفیاں پڑی ہیں، دینار پڑے ہیں، وہ لے آئیے۔ تو وہ تھیلی لے آیا دیناروں کی، اس میں 700 دینارز تھے۔ تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صحابی کو وہ 700 دینار دیے، اور اس کے چہرے پر جب صحابی کی نظر ڈالی تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گمان ہوا کہ صحابی کو کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا یہ میں نے جو کچھ تمہیں پیش کیا یہ تمہاری توقعات سے کم ہے جو تمہیں خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ تمہارے چہرے پر وہ رونق نہیں ہے؟ تو ان صحابی نے جواب دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، در حقیقت مجھے توقع ہی 700 دینار کی تھی آپ سے کہ آپ مجھے 700 دینار دیں گے، تو میری توقع کے عین مطابق آپ نے 700 دینار دیے۔ فرمایا 1 منٹ کے لیے یار رکو، بیٹھو ذرا۔ غلام کو بلایا کہ فلاں صحابی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے ان سے 700 دینار ادھار مانگا ہے۔ تو وہ غلام لے آیا ان صحابی سے قرض کے 700 دینار۔ تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 700 بھی ان صحابی کو دیے کہ یہ لو۔ اب وہ اس میں واہ واہ اور سبحان اللہ، جزاک اللہ تو کیا جا سکتا آسانی سے، لیکن در حقیقت یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جن پر ہم سبحان اللہ، جزاک اللہ کہہ کے پھر ان کو بھلا دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں اسلام میں زندگی گزارنے کے اسلوب مل جائیں گے کہ جب ہم کسی کو دیں تو اس کی توقع سے زیادہ دیں۔
اسلام میں تو ہمارے اسلاف کا یہ رویہ رہا ہے کہ دوسرے کو جب دیا جائے تو اس کی توقع سے زیادہ دیا جائے. پھر دوسری طرف ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے دست سوال دراز کر دے تو اس کو خالی نہ لوٹاؤ، بے شک خاک کی ایک چٹکی اس کے ہاتھ پہ رکھ دو. تو میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب اسی میں مل جائے گا آپ کو. ان کا اگلا سوال بھی اسی کی کنٹینویشن ہے انفیکٹ، کہ مزار کے اندر بھی لوگ جو درخواست گزار ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں، ان کو بھی دینا چاہیے. اگر نہ دیں تو گستاخی تو نہیں، قطعاً گستاخی نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے رویوں پر منحصر ہے کہ وہ کیا رویہ رکھنا چاہتا ہے. اس کے بارے میں تو ایک تو ابھی میں نے حدیث عرض کی آپ کی خدمت میں، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قصہ سنایا. لیکن حالات کو اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم 2 روپے 4 روپے 20 روپے کسی کو دیں تو سوائے اس کے کہ ہم بھکاریوں کی ایک فوج تیار کرتے چلے جائیں اور کچھ نہیں ہوگا. اگر اس کی بجائے ہم سال بھر میں، زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا میں، خیرات کی بات کر رہا، تمام یہ پیسے اکٹھے کر لیں جو ہم اللہ کے نام پر دینا چاہتے تھے، اس سے کسی ایک ضرورت مند کو کاروبار کرا دیں، تو یوں ہم نے ایک مسلمان فیملی کو خودداری کی سطح سے نیچے گرنے سے بچا لیا. ایک رویہ یہ بھی ہے اس میں، لیکن جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے میں تقسیم کرتا رہوں گا لوگوں میں، کسی کے کوئی کام نہیں آئیں گے. اگر یہ پیسے میں سب اکٹھے کر لوں تو کسی ایک آدمی کو میں کاروبار کرا دوں تو اس کو اپنے ضمیر کو مارنا نہیں پڑے گا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے. یہ رویہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. یہ صاحب کچھ مزاروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو اگلا سوال ان کا مزار ہی کے سلسلے میں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مزار سے کچھ ملے جیسے کچھ پھول چادر وغیرہ تو صاحب مزار کی شفقت ہوتی ہے، مگر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خدمتگار پیسے کی لالچ میں پھول دے دیتے ہیں. ان میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ یہ صاحب مزار کی شفقت ہے یا کسی خدمتگار کی پیسوں کی توقع؟ بہت سمپل بات ہے کہ جب صاحب مزار کے حکم پر آپ کو کچھ عطا کیا جائے گا تو آپ پیسے دیں بھی تو وہ نہیں لے گا، لوٹا دے گا آپ کو واپس. اور جو دنیا کی لالچ کے تحت دیا جائے گا تو وہ آپ سے کہے گا کہ کچھ خدمت، تو سیدھی سی ایک بات ہے. یہ پھر کسی نے ذاتی دعا کے لیے لکھ دیا. مجھے کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، میں تو دعا کر دوں گا، اس کا جواب بھی دے دوں گا، لیکن
ایک حدیث ہے کہ اب دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو خود اپنی ذات کے لیے کرتے ہو. میرے نزدیک ہر انسان کی پرائیویسی قابل احترام ہے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے. اور جب ہم پبلکلی اس طرح کسی سے دعا کے لیے کہتے ہیں تو وہ شخص جب جواب دیتا ہے اس کا، تو آپ کی پرائیویسی کمپرومائز ہو جاتی ہے، جو میرے خیال میں انسانیت کی توہین ہے. تو میں کبھی زندگی میں کسی انسان کی توہین نہیں کرنا چاہوں گا. تو دعا کا ایک سلسلہ جاری ہے. میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس سلسلے کو اویل کر لیجئے دعا کیا. اور اس میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ جہاں اس طرح کے سلسلے جاری ہیں، صرف دعا کا نہیں، کچھ اور بھی ہے، لنگر ہے اور چیزیں ہیں. جب ہم روٹین سے ہٹ کر اپنا کام کروانے کے لیے کہتے ہیں تو در حقیقت ہم دوسروں کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں. کہ اگر 600-650 آدمی لائن میں لگ کے دعا کرا رہا ہے اور میں کسی صاحب کو گفتگو کے دوران سلپ دے دوں صرف اس لیے کہ مجھے اپنی باری پر نہ جانا پڑے، میں آرام سے دعا کرا کے نکل جاؤں، تو یہ ان 600-650 لوگوں کی حق تلفی کر رہا ہوں میں. اس حق تلفی کا حساب کتاب مجھے دینا ہے اللہ کے یہاں. اس وقت کیا کروں گا میں؟ آپ براہ کرم ذاتی دعا کے لیے دعا کے سیشن میں تشریف لے آئیے، میں حاضر ہوں، میں ضرور دعا کر دوں گا. اور دوسرا اصل میں ایک اور ہمارا مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناطے میں وی آئی پی کلچر کا بڑا شیدائی ہوں. تو میرے لیے مشکل ہے کہ میں لوگوں کی طرح قطار میں لگ کے یا اپنے نمبر پر کہیں دعا کے لیے جاؤں، وہ مجھ سے گوارا نہیں ہوتا ہے. دوسرا ایک اور میرا مسئلہ ہے بحیثیت پاکستانی کے، اور اس کی صداقت آپ دیکھیں گے کہ شاہ صاحب کتنے شوقین ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو اس سے پوچھ لیجئے کہ بھائی کیا ہوا تمہیں، تو آپ دیکھیے وہ کہاں سے اپنی پیدائش سے معاملات شروع کرے گا اور بیان کرتے 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 یہاں تک آئے گا کہ ابھی میں نے دوا کھائی ہے. تو اس قصے میں پون گھنٹہ بھی گزر جائے گا، خواہ اس کی اپنی بیماری بڑھ جائے بول بول کے، لیکن وہ مصر ہوگا اس بات پر کہ میں پوری ایک کہانی سناؤں. وہ دعا کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ میں بغیر نام لیے عرض کر رہا ہوں، ایک انتہائی اعلیٰ عہدیدار، بہت ہی سینئر انسان بیگم صاحبہ کے ساتھ تشریف لائے. انہوں نے میرے دوست سے کہا تو انہوں نے کہا کہ وہ پاگل آدمی ہے، وہ بغیر باری کے آپ کو انٹرٹین کرے گا ہی نہیں دعا والے دن، اور گھر پہ وہ ہوتا نہیں کہ صبح 8 سے لے کے 8 بجے تک نوکری کرتا ہے رات کو. تو آپ دعا میں چلے جائیے. وہ میاں بیوی دونوں آگے، بہت ہی سینئر انسان. تو انہوں نے اپنا رینک بتایا مجھے اور کہا کہ فلاں صاحب ہیں آپ کے دوست، انہوں نے بھیجا ہے. میں کہ جی بسم اللہ، حکم فرمائیے کیا حکم ہے. تو ابھی ان کی بیگم نے اتنا کہا تھا کہ میری بیٹی ہے. تو میں نے کہا بیوی آپ کی 3 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کے لیے تشریف لائی ہیں، پریشان ہیں، یہ شکلیں ہیں جو ان میں اس شکل کی جو بیٹیاں ہیں آپ کی 2، ان کے رشتے ابھی آ جائیں گے اور اس شکل کے داماد ہوں گے آپ کے، اور شادی کر دیجیے گا.
وہ آدھے منٹ میں دعا ختم ہو گئی. چلے گئے تو انہوں نے جا کے گلا کیا میری دوست کے پاس, وہ شاہ صاحب نے تو ٹال دیا, کوئی بات ہی نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا آدمی تو نہیں کہ وہ ٹالے کسی کو, تو کیا ہوا؟ کہا بس کہا جاؤ تمہاری شکل کی جو 2 بیٹیاں ہیں اس کے رشتے آ جائیں گے اور اس شکل کے داماد ہوں گے. تو کہا اور آپ کو کیا چاہیے؟ کہ نہیں اطمینان سے بیٹھ کے ہم بات کرتے, کچھ دل کی سناتے, کچھ شاہ صاحب کی سنتے. تو وہ اللہ نے کچھ ایسی مہربانی کی, وہ پروردگار کبھی کبھی گنہگاروں کی بھی سن لیتا ہے. وہ 15 دن کے بعد ہی رشتے آ گئے, وہی 2 لڑکے اسی شکل کے تھے. شادیاں ہو گئیں تو ان سامنے ان سے جا کے کہا بی بی اب یہ تو ٹال دیا تھا شاہ صاحب نے آپ کو. تو انہوں نے مجھ سے کہا, تو میں نے کہا نہیں وہ ٹالا تھا, میں نے واقعی ٹالا تھا اس لیے کہ وہ بھی میری پاکستانی بہن ہے. تو جیسے میرا دل چاہتا ہے تو میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں, اکثر بیچ تو ہو جاتا ہے. وہ مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے یار ایک کپ کافی تو پلا دو. تو تعارف کراؤں گا کہ میرے دادا 1857 کی جنگ میں لڑے تھے, بڑی سخت جنگ ہوئی, زخمی بھی ہو گئے. پھر بعد میں انگریزوں نے ان کو پکڑ لیا, قید میں رہے, پھر واپس آئے تو شادی ہو گئی, میرے والد پیدا ہوئے. وہ فلاں اسکول کالج میں پڑھے, ان کی پھر فلاں سن میں شادی ہوئی. انہوں نے پاکستان رائل انڈین آرمی کو جوائن کر لیا. بس جی وہاں سے وہ ترقی کرتے کرتے ہو گیا. پھر میں پیدا ہوا تو میں فلاں اسکول میں پڑھا, کالج میں گیا, تو اب میں فلاں جگہ نوکری کر رہا ہوں. جی بس ادھر سے گزرا تھا, سوچا آپ کے پاس آؤں, تو ذرا 1 کپ چائے تو پلا دیجیے. وہ اگلا اتنی دیر میں ایسا ذکر ہو گیا ہوتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے اینٹ اٹھا کے میرے سر میں دے مارے. یہ ہمارے کچھ فقیر لوگ بڑے اختصار سے بات کرتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا میری بات. فقیروں کی رمزوں کو سمجھ جائیں نا آپ, تو پھر you'll never rub him on the wrong side. فقیر خوش رہتا ہے. ایک تو فقیر رب کے اوپر بھروسہ اصل میں اتنا ہو گیا ہوتا ہے اس کا کہ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کا کوئی مسئلہ بھی ہے. وہ یہ کہتا ہے میرا رب بیٹھا ہے میرے مسئلے حل کرنے والا, تو مجھے کیا پریشانی کی ضرورت ہے. جب میں اپنا مسئلہ لے کے جاؤں گا بار بار فقیر کے پاس, تو وہ چڑھنے لگے گا کہ کیا ہے اس کو, کیوں نہیں اپنے رب پر یقین آتا کہ میرا رب میرا کام کر دے گا. وہ فقیر ذہنی طور پہ عبادت میں مصروف رہتا ہے یا غور و فکر میں مصروف ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ فقیر اس وقت خاموش بیٹھنا چاہتا ہے یا وہ باتیں کرنے کے موڈ میں ہے. یہ کبھی کبھار ہی ہوگا کہ فقیر کبھی باتیں کرنے کے موڈ میں آ جائے. اس کے لیے روحانیت میں ایک ٹرم یوز ہوتی, چھلکن. جیسے گلاس میں پانی بھر دیا جائے پوری طرح تو اسپل اوور ہوتا ہے. تو کبھی کبھار وہ کیفیت, لیکن وہ ہوتی کبھی کبھار ہی ہے فقیر میں, کہ وہ اسپل اوور ہو رہا ہوتا ہے علم سے, تو اس کے منہ سے علم کا ایک فوارہ پھر نکلتا ہے. مجھ جیسے لوگ جو سمجھتے نہیں علم ہے کیا, وہاں بھی اپنا نقصان ہم کر لیتے ہیں کہ ہم فقیر ایسے موڈ میں آیا کہ وہ اسپل اوور ہو رہا ہے, لگا ہے علم کی تہیں کھولنے آپ کے سامنے, علم کے نقطے بیان کرنے لگا ہے. ایسے ایسے نقطے بیان کر دے گا جو وسیع دماغ آدمی کا اڑ جائے کہ کیا مائنڈ بوگلنگ باتیں کر دے گا. وہاں بھی ہم دخل دے بیٹھتے ہیں, حالانکہ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب فقیر کو دیکھیں کہ وہ چھلکن میں ہے. کبھی نہ بولیے, بس منہ کو تالا لگا کے بیٹھ جائیں, اس کو بولنے دیں. وہ جو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ آپ کے ساتھ بولے گا
اتنا علم بہا دے گا جو عام حالات میں وہ شاید 10 سال میں نہ کسی کو دے. کیفیت کبھی کبھار آتی ہے فقیر پر. عام طور پہ فقیر خاموشی میں رہتا ہے کہ اس کا دل ذکر کر رہا ہوتا ہے, زبان اس کا دماغ وہ غور و فکر میں لگا ہوتا ہے. تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے جو میرے پاس آیا بس آ کے اب چلا جائے, فوراً یہاں سے ہٹ جائے. فقیروں سے لینے کا بہترین طریقہ جو میری سمجھ میں آیا اب تک وہ یہ ہے کہ اس کے پاس جائیے, السلام علیکم میرا نام یہ ہے, بس جناب سلام کرنا تھا, السلام علیکم, گیا. وہ روکتا رہے, بندہ بھاگا. وہ خود مجبور ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد کہ وہ یا تو آپ سے پوچھے گا یا پھر ویسے ہی اللہ کے حضور دعا کر دے گا کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ روز آتا ہے یہاں, جس مشکل میں ہے اسے تو اس سے نکال لے. میں اپنے مرشد صاحب کے پاس جایا کرتا تھا, دنیاوی مسئلہ تھا تو میں نے اپنے مرشد صاحب کے حضور عرض کی اور ان سے عرض کیا کہ حضور دعا فرما دیں آپ. میرے مرشد صاحب کے پاس کچھ اولیاء کرام بھی علم کے حصول کے لیے آتے تھے, وہ بھی تشریف رکھے ہوئے تھے. بات ختم ہو گئی, مرشد صاحب نے کہا اچھا جاؤ, اللہ بہتر کرے گا. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کوئی میرا مسئلہ پیدا ہوا, 8-10 مہینے کے بعد, تو میں نے پھر عرض کر دیا. تو مرشد صاحب نے بڑا مختصر سا جواب دیا جو پہلے دیا تھا, اچھا اللہ بہتر کرے گا. تو میں جب واپس جا رہا تھا تو وہ اولیاء کرام بھی نکلے وہاں سے, گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تو تین حضرات تھے غالباً. تو ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب آپ سے ایک عرض کروں اگر آپ برا نہ منائیں. تو میں نے کہا کہ آپ حکم فرمائیں, کیا حکم ہے؟ میں نے کہا کہ آپ مرشد صاحب سے دعا نہ کرایا کریں. ابھی 6-8 مہینے پہلے بھی آپ نے دعا کے لیے انہیں کہا تھا, اب بھی آپ نے دعا کا کہا, یہ نہ کرایا کریں. وہ شاید اللہ نے اس وقت معلوم نہیں کیا عقل عطا کر دی, نارملی تو عقل کی بات کرتا نہیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک, آئندہ نہیں ہوگا. تو پھر جب تک مرشد صاحب حیات رہے ان سے کبھی میں نے کوئی دنیاوی مشکل کا ذکر نہیں کیا, بلکہ اس وقت وہ زمانہ تھا جب میری ٹریننگ کی جا رہی تھی رب کی طرف سے, تو چکی کے 2 پارٹوں میں ڈال کے پیسا جا رہا تھا مجھے. زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جس میں میں انتہا درجے کی مشکلات کا شکار نہ ہوں, کوئی بھی پہلو نہیں تھا ایسا. تو دن بدن میرا ہاتھ تنگ ہوتا جا رہا تھا, اور میرے مرشد صاحب مجھے ایک ہی بات فرما رہے تھے کہ اللہ نے تمہیں بہت وسیع رزق دینا ہے. اب ظاہر ہے مرشد ہیں تو میں فوراً کہتا تھا جی انشاءاللہ. تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ پیٹرول کے پیسے نہیں تھے تو گاڑی میں نے لاک کر دی, پیدل گیا وہاں. تو کہنے لگے کیا ہوا آج پیدل آئے ہو؟ تو میں نے کہا جی ذرا بیٹھ کے پیٹ نکلنا شروع ہو گیا تھا, تو یہ پاس تو آفس ہے میرا, تو میں نے سوچا پیدل جاتا ہوں. کہاں بڑا اچھا ہے پیدل آیا کرو. تو میں نے نہیں عرض کیا کہ میرے پاس نہ پیٹرول کے پیسے ہیں, نہ گھر پہ آٹا ہے, نہ دال ہے, نہ کچھ. فاقہ ہے, بھوک لگی ہوئی بہت. تو وہی فرمانے لگے کہ اللہ تمہیں بہت رزق عطا کرے گا یہ انشاءاللہ تعالی. 2 دن کے بعد میں پیدل آیا تو کہنے لگے میاں رات تمہاری نئی مرسڈیز میں نے سیر کی. یہ مرسڈیز کا چسکا میرا بہت پرانا ہے, تو ہمیشہ ہی ایک مرسڈیز رہی میرے پاس.
تو کہنے لگے میں نے نئی مرسڈیز رات اس میں سیر کی ہے، اس رنگ کی ہے، ایسے اندر سے ایسی ہے. تو میں دل میں سوچا فی الحال تو میں پاؤں کی مرسڈیز پہ چلا آ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، تو آپ نے سیر کر لی تو اللہ ضرور عطا کر دے گا. بات ختم ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد رزق آنا شروع ہو گیا. مرشد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، ان کے 6 مہینے کے بعد رزق آنا شروع ہوا، اور بے تحاشا اللہ نے عطا فرمایا، کھلے ہاتھ سے عطا فرمایا. پرانی مرسڈیز بیچ کے نئی خریدی. تو 3-4 ماہ کے بعد میں شیخپور روڈ پر گاڑی چلا رہا تھا، تو ادھر شیخپور روڈ پر میری پیپر مل تھی. ایک دم سے اس کے ڈیش بورڈ پر نظر پڑی تو مجھے یاد آیا کہ شاہ صاحب نے تو مجھے کوئی 1.5 سال پہلے کہا تھا کہ تمہاری نئی مرسڈیز میں سیر کی اور ایسی ایسی اندر سے، یہ تو وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کر دیا، ٹیکسٹائل مل لگ گئی، پیپر مل لگ گئی، اور تیرے. بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ اس ولی اللہ نے مجھ سے کیوں کہا تھا کہ دعا کرنا کہا کرو. تو الحمدللہ میں نے دعا. تو فقیر کے پاس بہت ٹائم لے لیا آج میں نے آپ کا، تو صرف 1 منٹ اور لے لوں گا کہ فقیر کے پاس جب جائیں تو فقیر سے بٹورنے کا آسان ترین طریقہ ہے، کچھ مت کہیے، اس کو خود تڑپنے دیں کہ یہ آدمی منہ سے کیوں نہیں بولتا، اور خود اس کو دعا کرنے دیں. وہ جب دعا کرے گا تو بڑی صحیح دعا کرے گا. معافی چاہتا ہوں آج ٹائم آپ کا زیادہ لے گیا، 8 منٹ اوپر ہو گئے، باتوں میں پتہ لگا ہی نہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.